الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حضرات محترم، اس سورت کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اتاری گئی ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی قرآن کے اتارنے اور اس کی شک نہ کرنے کے معاملے میں بات کی. اس کے بعد اچھے اور برے انسانوں کی بات کرنے کے بعد اللہ ایک مرتبہ پھر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو کتاب ہدایت عطا کی گئی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ہدایت عطا کی گئی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلی کتابیں جو اس وقت اپنی بگڑی ہوئی شکل میں دنیا میں موجود ہیں، تورات اور انجیل، باوجود اس بات کے کہ یہ صدیوں میں ان کے علماء نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے کہ العیاذ باللہ، اس کے باوجود اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کشید گوئی ہیں، اور آپ کی صفات کا تذکرہ ہے جسے عموماً یہود چھپا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کتاب کے ملنے میں بھی آپ کبھی شک میں نہ پڑنا کہ جس طرح آپ کو دی ہوئی کتاب میں کوئی شک نہیں، اسی طرح تورات دی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں. جس طرح قرآن کتاب ہدایت ہے، اسی طرح تورات بھی کتاب ہدایت تھی. لیکن اگر کوئی ہدایت نہیں لیتا تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے. یہ نہیں کہ کتاب میں کوئی فرق تھا، بلکہ قوموں کی بدقسمتی ہوتی ہے. آج دیکھیں قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ من وعن اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا. لیکن ہم مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے ایسے ہیں جو قرآن کے معانی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی تفاسیر ایسی کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ انسان کو پسینہ آ جاتا ہے کہ اتنا کھلا جھوٹ کہ اللہ رب العزت جہاں ایک بات کی نفی کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں بھی اللہ کی بات اور ہے، ہماری بات اور ہے. اس لیے اللہ یہ بنی اسرائیل نے بھی جو کچھ کیا، اللہ ان کے متعلق یہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، تورات کے اندر ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے. اور یاد رکھیں قرآن ہدایت ہے للعالمین کے لیے. تورات انجیل صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، دوسری قومیں اس کتاب کی پابند نہیں تھی. لیکن قرآن عزیز ایک کتاب یہ ہے کہ ہدی للعالمین، اس میں دونوں جہانوں کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اسے سب کو اپنانا ہے تو ہدایت ملے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں بعض کو امام بنایا، یہدون ہدایت کے، بِأَمْرِنَا جو ہمارے حکم سناتے تھے، لَمَّا صَبَرُوا صبر کے ساتھ، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور ہماری آیتوں میں وہ یقین رکھتے تھے. اس سے دو مراد ہیں، یا تو ائمۃ یہدون جو ہے اس سے مراد انبیاء ہیں،
جو بنی اسرائیل میں بہت زیادہ ہوئے کہ وہ اللہ کے حکموں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور صبر کرتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی جب بھی حق بیان کیا جائے چاہے پہلی قوموں میں یا آپ میں، اس کو تکلیفیں آتی ہیں، لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جو چیز لوگ خوشی سے اپناتے ہیں اس کے حق ہونے میں تردد ہے، اور ہمیشہ لوگ حق بات پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں اور حق بیان کرنے والے کی مخالفت بھی کی جاتی ہے. جس طرح کے انبیاء اور رسول کی مخالفت ہوئی، اور بنی اسرائیل اتنے شقیق قلب تھے انہوں نے بعض نبیوں کو قتل بھی کیا والعیاذ باللہ. جس طرح یحییٰ علیہ السلام جو ہے انہیں قتل کیا گیا، اور بھی نبیوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا. اور اسی طرح ان کے علماء میں بعض لوگ ایسے تھے جو ائمۃ یہدون ہدایت کے امام بنائے گئے تھے اور وہ اللہ کے حکم لوگوں کے سامنے سناتے تھے. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر صاحب تورات یا اہل تورات جو ہیں انہیں حق بیان کرنے پہ تکلیفیں آئی تھی تو آپ پہ بھی آئی ہیں، تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ ہماری آیات پہ یقین کرنے والے تھے. اور ہمیشہ مصیبتوں کو وہی جھیل سکتا ہے جو اللہ کی آیات پہ یقین رکھتا ہے. جس کو اللہ کے احکامات، اس کی آیات پہ، اس کی باتوں پہ یقین ہی نہیں تو پھر وہ خودکشیاں ہی کرتا ہے. اس طرح اللہ سے مایوس ہوتا ہے، اور وہی صبر کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم، یہ تیرا رب ہے جو ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس دعا کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ اے اللہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، اے اللہ جس معاملے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اہدنی، تو اس معاملے میں مجھے ہدایت دے. لما اختلف فیہ، جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، من الحق بإذنک، اب حق کے ساتھ اور اپنے حکم کے ساتھ، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو ہی ہدایت دے سکتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اللہ سے ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنے دین میں، اپنے معاش میں بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں. ایک شخص ایک چیز کو جائز قرار دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے. ایک کہتا ہے اس طرح کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں اس طرح کرو. ایسے حالات میں ایک عام مسلمان پریشان ہے کہ کیا کرو، کس کی بات مانو کس کی نہیں. اور کچھ چلاک اور مکار لوگ ہیں جو صرف اس کی بات لیتے ہیں جس سے انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے فتویٰ دیا تھا. اور یاد رکھیں کسی عالم دین کے فتویٰ دینے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی حلال حرام ہوتا ہے. حلال اور حرام وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے انک اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں حق کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ. تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک تیرا رب وہ ہے جو فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ کتنی ہی ہم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا تم سے پہلے، تم ان کی بستیوں میں پھرتے ہو. ان فی ذلک لآیات،
کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ افلا یسمعون، کیا تم پھر بھی نہیں سنو گے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ صرف اس دور میں یا اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج بھی ہم اپنی زندگی میں بہت سے فرعون قسم کے لوگوں کو، بڑے بڑے پارسا لوگوں کو دیکھا ہے کہ کون اچھے انجام سے دوچار ہوا اور کون برے انجام سے۔ انسان کو زندگی میں ہی اس کی عاقبت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس حالت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم جنازوں میں جاتے ہیں تو دبی دبی زبان میں الفاظ لوگوں کی زبانوں پہ ہوتے ہیں کہ اس نے فلاں کا حق مارا، یا یہ فلاں بڑا خیر خواہ تھا، یہ فلاں بڑا برا تھا، یہ فلاں بڑا اچھا تھا۔ یہ وہ شہادتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی کامیابی اور ناکامی ہونی ہے، اور دنیا میں ہی انسان کے متعلق بہت سی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے انجام کو بہتر کرے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ان اختلافات میں اللہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔